آج سے 2 دن بعد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات میں اہل ایمان مساجد میں جائیں گے اور وہاں پہ شب بیداری کریں گے، نوافل ادا کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے اور اللہ کریم کی عبادت کریں گے۔ تو یہ مساجد میں شب بیداری کرنے والے کچھ تو وہ نیک لوگ ہوں گے کہ جو ان کے ذمے نماز فرض ہے، وہ 5 گانہ نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور شعبان کی 15ویں رات میں وہ نوافل ادا کریں گے۔ اور بیچ میں کچھ ایسے شریف لوگ بھی ہوں گے کہ جو پورا پورا سال مسجد میں نہیں جاتے، یہاں تک کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو عشاء کی نماز ہے وہ بھی ادا نہیں کریں گے اور نوافل پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ پھر فجر کی نماز بھی ادا نہیں کریں گے۔ تو ان سادے سے انسانوں کو کون سمجھائے کہ بھئی نوافل ادا کر رہے ہو تو فرض کا ثواب لے رہے ہو، اگر فرض ادا کرو تو پھر تمہیں 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ تو میں تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذمے جو فرض نمازیں ہیں، جو آپ کے اوپر قرض ہے، اس رات میں ان نمازوں کو ادا کریں۔ جو نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، 1 دن کی نمازیں، 2 دن کی نمازیں، 3 دن کی نمازیں، 8 دن، 10 دن، جتنے دن کی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں ان نمازوں کو ادا کریں جو آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، نوافل کو بعد میں رکھیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ فرض ادا نہیں کرتا اس کے نوافل بھی قابل قبول نہیں ہوتے، اس کے نوافل قبول نہیں کیے جاتے، اس لیے پہلے فرائض ادا کریں۔ سنن الکبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کی مثال تاجر کی مثال ہے کہ جس کا راس المال کھڑا ہو تو پھر اس کا نفع بھی کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کا راس المال کھوٹا ہو تو پھر اس کا نفع بھی کھوٹا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا یہی حال نماز ادا کرنے والے کا ہے، لا تقبل لہ نافلۃ حتی یؤدی الفریضۃ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک وہ فرض ادا نہیں کرے گا اس کے نوافل بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس لیے تمام مسلمان جو میری بات سن رہے ہیں، اس رات میں پہلے فرائض ادا کریں، اور جو فرائض ادا کرتے ہیں وہ پھر نوافل ادا کریں۔ فرض آپ کے اوپر قرض ہیں، وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، اگر نہیں ادا کریں گے تو پھر ان کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ نوافل وہ تو ایک زائد چیز ہے، اگر آپ ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ادا کرتے تو ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور پھر یہ کہ فرض جو ہیں ان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اور جو نوافل ہیں ان کو فرع کی حیثیت حاصل ہے۔ میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بندہ گھر بناتا ہے تو گھر کی دیواریں بنیاد ہیں، اور ان بنیادوں کے اوپر چھت ڈالا جاتا ہے، پھر ان دیواروں کو لوگ رنگ کرتے ہیں۔ تو جب تک وہ دیواریں نہیں ہوں گی تو چھت کہاں ڈالے گا اور رنگ کہاں کرے گا؟ تو دیواریں بنیاد ہیں، تو پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر چھت ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو ان دیواروں کو رنگ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرض بنیاد ہیں، سب سے پہلے فرض ادا کرو، جب فرض ادا ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر نوافل ادا کرو، جتنی مرضی اپنی عبادت کو خوبصورت بناؤ، خوبصورت ہوتی جائے گی۔ تہذیب الاثار میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب موت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا اور کہا کہ اے عمر، اللہ کریم جل وعلا سے ڈرو، اللہ کریم کے لیے کچھ ایسے اعمال ہیں جو دن کو کرنے والے ہیں وہ رات کو کیے جائیں تو قبول نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو رات کو کرنے والے ہیں اگر وہ دن میں کیے جائیں تو قبول نہیں ہوتے۔
اور فرمایا کہ جان لو کہ اللہ پاک اس بندے کے نفل قبول نہیں کرتا جو فرائض ادا نہیں کرتا۔ جب تک فرض ادا نہ کیے جائیں تب تک نوافل قبول نہیں ہوتے۔ تو اس لیے